ونسلم علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ لوگوں نے منانے کی کوشش کی. یہ انسانی کوشش ہے، کبھی آدمی کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام لوگوں سے یہ سب سے بڑی نیکی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر خوشی منانے کے حوالے سے ہے، قبول فرما لے. اگر کچھ احترام اور ادب میں کمی رہ گئی معاف فرمائے، اور ضرور رہ گئی ہے. ہمارا کام بھول چوک کرنا ہے، غلطی کرنا ہے، اس کا کام معاف کرنا ہے. یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے غلطی نہ کریں. اسی لیے اس امت سے بھول چوک سے جو غلطی ہو جاتی ہے معاف ہے. رفع عن امت الخطا والنسیان، میری امت سے بھول چوک معاف کر دی گئی، جان بوجھ کے نہیں ہوا. تو یہ دن خیر سے گزر گیا جسے عید میلاد النبی کہتے ہیں. خدا کرے ہمیشہ خیر رہتی اور اس دن کی خیرات ہمیشہ ملتی رہے. اس دن کی خوشی جو عید میلاد کی ہے، اس کا مقابلہ کوئی خوشی نہیں کر پائے. لوگوں نے گھروں کو سجایا، گلی کوچوں کو سجایا، مساجد کو سجایا، خانقاہوں کو سجایا، درسگاہوں کو سجایا. حضور کی آمد کی خوشی میں بس اللہ ان کے دل کو ایمان و تقوی کے ساتھ سجا دے. بہت اچھا کام کیا، بہت نیک کام کیا. یہ تو وہ دن ہے جس دن کے صدقے میں تمام دن ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے صدقے میں تمام مہینے ہیں، اور یہ وہ سال ہے جس کے صدقے میں تمام سال ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کی بیست نہ ہوتی تو کچھ ہوتا ہی نہیں. تو اس دن کی خوشی تو کیا کہنا صاحب. کتنے لوگوں نے شربت کا اہتمام کیا، پانی کا اہتمام کیا، صاف ستھرے پانی کا. کتنے لوگوں نے وسیع و عریض دسترخوان بچھایا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اب تک کھلا رہے ہیں. خدا کرے سب سے قبول ہو جائے. کیا کہنا اس عید میلاد کا. ان کے آنے کے بعد ہم ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ ابھی تو وہ آئے بھی نہیں تھے، ان کے لیے دعائیں مانگی جا رہی. اور دعا کرنے والے کوئی عام ہی نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ کوئی خاص بھی نہیں، اخص الخواص حضرت خلیل دعا کر رہے. جس کے لیے حضرت خلیل دعا کرتے وہ کیسا ہوگا؟ جس کو حضور
بیان فرماتے تھے, سنا تھا آپ نے, یہیں سے میں نے بیان کیا نا, دعوت ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا ہوں, اللہ نے قبول کر لیا تھا. تو ابھی وہ آئے بھی نہیں ہیں اور ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. ابھی وہ آئے نہیں ہیں اس جہاں میں اور ان کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میں ایک عظیم آنے والے رسول کی خوشخبری تمہیں سنا رہا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے, اس کا نام احمد ہوگا. نام بھی بتا دیا, آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے. کسی کا برتھ ڈے آنے سے پہلے تو نہیں منایا گیا, حضور کسی, اسی لیے میں اسی برتھ ڈے کا قائل ہوں بغیر کسی کا, یا پھر کسی نبی کو, عیسیٰ علیہ السلام کا ہو, موسیٰ علیہ السلام, میں بس اسی کا آنے سے پہلے مگر کسی کا نہیں منایا جو حضور ہے. عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہا ہے میرے بات ایک عظیم رسول اللہ. تو آج میں نے سوچا کہ ذرا دعائے خلیل کو تھوڑا سا کھول دوں. یہ تو آپ نے سن لیا کہ حضرت خلیل نے دعا کی, اور یہ بھی آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی, اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ سیدہ آمنہ نے جو کچھ خواب دیکھا تھا حضور کے بارے میں وہ سب پورا ہوا. یعنی حمل تیرے سید العالمین, آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دونوں جہاں کا سردار ہے, وہ تو سب پورا ہوا. لیکن تھوڑا سا دعائے خلیل کو دیکھ لینا چاہیے, خلیل کے پیش نظر کیا تھا, کیوں دعا کر رہے تھے. اب قرآن سے ہم اس کو لے رہے ہیں. دعائے خلیل یہ ہے, ربنا وابعث فیہم, اے ہمارے رب ان کے درمیان بھیج, یعنی امت مسلمہ آپ کی اولاد سے ہمیشہ ایک گروہ اسلام پہ رہا, ہمیشہ ایک گروہ, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک گروہ ہمیشہ اسلام پر رہا. تو انہی میں آنے کی دعا کر رہے ہیں, ربنا وابعث فیہم, اسی امت مسلمہ میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو. اسی لیے حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا تھا. تو مشرک سے زیادہ ناپاک تو کوئی ہوتا نہیں. انما المشرکون نجس, مشرک نجس نہیں ہے, نجس ہے, عین کلیدی ہے. تو پاک کہاں سے ہوا؟ تو حضور کا یہ فرمانا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا, اس کا مطلب سب اسلام میں ہے, سب اسلام میں. کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کا اسلام سب پر ظاہر ہے, اور کتنے ایسے ہیں کہ ان کا اسلام صرف خدا کو معلوم ہے. اس کو ٹھیک سے سمجھ لیجیے گا. لیکن ہے وہ مسلمان. ارے مومن آل فرعون مومن تھا موسیٰ علیہ السلام پر, کسی کو پتہ نہیں تھا, تو فرعون کو بھی نہیں معلوم تھا وہ فرعون کیا حالت تھا, لیکن ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام, اور معلوم نہیں تھا کسی کو. اسی نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ جلدی سے آپ نکل جائیے, یہ لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اسی مومن آل فرعون. تو کتنے ایسے ہیں جو ہماری آپ کی نگاہ میں مومن ہیں, اب اللہ جانے ہیں بھی ٹھیک سے کہ نہیں ہے, یہ ہماری آپ کی نگاہ ہے, یہ ہمارا آپ کا دیکھنا سننا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ ہم آپ نہیں جانتے لیکن وہ ہیں مومن, ان کو قدرت جانتی ہے, مومن ہے, قدرت اچھی طرح سے جانتی ہے, مومن ہے. تو یہ سب مومن تھے جہاں سے نور نبوت منتقل ہوتا رہا, ایمان والے تھے. کوئی ان کی ایک ادا بھی نہیں بتا سکتے ہو جو کفر کی نہیں ہو, ایک ادا بھی, ایک ادا بھی اس پورے سلسلے کی نہیں بتا سکتے ہو جو کفر کے لیے نہیں ہو. تو وہی دعا کر رہے ہیں کہ ایک عظیم رسول بھیج انہی امت مسلمہ کے طرف. پہلے تو امت مسلمہ ہی کی بات آئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعا جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو دعا کرتے جا رہے تھے, تعمیر بھی ہو رہی, تو اس میں یہ دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنی جناب میں گردن رکھنے والا بنا دے. یہ دعا ہو رہی, یعنی ہاتھ کام میں لگا ہے, دل یار کے ساتھ لگا ہوگا. وہ بناتے وقت بھی نہیں بول رہے ہیں, دعا ہی کر رہے ہیں. یہاں تو خاص خاص وقت میں دعا کرتے ہیں اور پھر بڑی لمبی دعا کرتے ہیں کہ ایک تقریر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دعا میں جتنا مبالغہ ہو اچھا ہے,
کی وہ دعا ہو ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنی جناب میں گردن رکھنے والا بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری اولاد سے ایک ایسا کرو جو ہمیشہ مسلمان رہے. دیکھا یہ صرف اپنے ہی لیے مسلمان ہونے کی دعا نہیں کی، اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد سے ایک کرو ہمیشہ مسلمان ہو، یہ اس میں سے نبی آئے ہیں. آئی بات سمجھ؟ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، مسلمہ کا لفظ ہے، اور میری اولاد سے بھی ایک کرو ایسا بنا دے جو ہمیشہ تیری جناب پہ گردن رکھے. اب وہ گردن رکھنا تمہیں معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو. تو انہی کے درمیان خلیل دعا کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے. اب ان کے پیش نظر کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ بڑا رسول، وہ عظیم رسول، وہ بہت عظمت والا رسول، وہ بہت برکت والا رسول جب آئے تو ان کے درمیان تیری آیتیں پڑھے. یتلو علیہم آیاتک یعنی اللہ کی کتاب، تیری کتاب پڑھے. وہ کتاب پڑھنے آئے گا. یتلو علیہم آیاتک، آیاتک آئے کتاب کا، تیری کتاب پڑھے گا. وہ صرف کتاب پڑھے گا ہی نہیں، صرف وہ کتاب نہیں پڑھے گا آنے والا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب پڑھائے گا بھی، وہ پڑھے گا بھی اور پڑھائے گا بھی. پڑھنا اور ہے، پڑھانا اور ہے. وہ آنے والا عظیم رسول تیری کتاب پڑھے گا بھی اور لوگوں کو پڑھائے گا بھی. کیا کہنا جسے حضور نے پڑھایا ہے، کوئی اس کا جواب تو ہے ہی نہیں. جس کو پڑھایا ہے کوئی جواب نہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو کتاب پڑھائے گا بھی. حضور پڑھاتے تھے کتاب. والحکمہ ما فیہ من الاحکام، اس کتاب میں جو باریک حصے ہیں اس کو کھولے گا، جو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کتاب پڑھائے گا بھی اور کتاب سمجھائے گا بھی کہ یہ کتاب ہے. ہمارا آپ کا تعلق اتفاق سے اب صرف کتاب جو ہے ناظرہ پڑھنے تک رہ گیا، وہ بھی زیر و زبر کی مدد سے. اگر ہم زیر و زبر نکال دینا تو آپ کو بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے زیر و زبر لگا دیا گیا. یہ زیر ہے، یہ زبر ہے، یہ پیش ہے، یہ مد ہے، یہ جزم ہے. تو یہ سب بعد میں لگایا گیا، یہ سب کچھ نہیں تھا. ہم لوگ زیر و زبر دیکھ کے نہیں پڑھتے، اور یہ زیر و زبر ہمارے یہاں کہا بھی نہیں جاتا. تو علماء کے یہاں یہ زیر و زبر نہیں، یہ صرف عوام میں زیر و زبر ہے. کبھی کہتے ہیں یہ منصوب ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مجرور ہے، یہاں نصب ہے، یہاں رفع ہے، یہاں جر ہے. یہ سب ابھی اس کو آپ نے سنے نا، تو وہاں الگ بات ہے. تو وہ نبی کتاب پڑھائے گا بھی اور سمجھائے گا بھی. کتاب پڑھائے گا بھی، اور جو اس کے باریک حصے ہیں، جو راز کی بات ہے، اس کو نبی کھول دے گا. وہ اسی کا کام. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن میں جو کچھ ہے حدیث میں نے اسی کو کھولا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں اصل کتاب قانون کی قرآن ہے. اصل کتاب جو قانون کی ہے وہ ہے قرآن. حدیث پاک نے اسی کو کھولا ہے، کیونکہ قرآن بہت مختصر بیان کرتا ہے. حدیث پاک نے اس کو کھول کے پھیلا دیا کہ تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے. اور ہمارے ہاں حدیث پاک کی صحت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس کی اصل قرآن میں ضرور ملے گی جو حدیث میں ہے، وہ قرآن میں ضرور موجود ہے. تو پیش نظر حضرت خلیل کی یہ ہے کہ وہ معلم کائنات ہو کے آئے گا، پورے جہاں کو پڑھائے گا. کبھی آپ انسانوں کو پڑھاتے تھے، کبھی جنوں کو پڑھاتے تھے. یہ سورہ رحمان جو پڑھتے جنوں کو بھی پڑھ کے سنایا تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے، اور حضور نے پسند کیا. فرمایا کہ بڑا اچھا جواب، تم سے اچھا جواب جنہوں نے دیا. جی صاحب، یہ قرآن درد کے ساتھ اترا ہے، اس کو درد کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. لگے کہ اس کو درد ہے. تو وہ نبی جو ہے وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا، اور جو اس میں حکیمانہ احکام ہیں وہ کھولے گا اس کو. اب تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی حضرت خلیل کی نظر میں کچھ اور ہے کہ وہ آنے والا کچھ اور کام کرے گا. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور مولا وہ اتنا صاف ستھرا ہو کے آئے گا کہ جو بھی اس سے قریب ہوا صاف ستھرا ہو، وہ سب کو ستھرا کر ڈالے گا. حضور نے سب کو ستھرا کیا، اتنا ستھرا کیا کہ میل کچیل کا نام تک نہیں ہو. اور یہ وہی ستھرا کر سکتا ہے جو خود ستھرا ہو. اب آپ دنیا میں ذرا سا دیکھ لیں، یہ ہمارے ہاتھ اگر گندے ہوں تو کیا کپڑا صاف ہوگا؟ گندے ہاتھوں سے کپڑا آپ صاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پہلے تو اپنا ہاتھ دھونا پڑے گا. اب تو بلا وجہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، جب دیکھیے تو بلا وجہ کیا کر سینیٹائز کر رہے ہیں، سینیٹائز کر رہے ہیں. لیکن ہمیں تو وضو میں حکم ہی ہے کہ اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں، وہ بھی 5 ٹائم. 1-2 ٹائم نہیں، ایک بار سینیٹائز وضو میں نہیں کرتے، 5 بار. ہم کو کیا سکھاتے ہو؟ ہمیں تو غسل میں بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکے تو 5 بار غسل کرو، ہمیں تو 1 ہی بار کرو. ہاں نہیں ہوتا تو پھر جمعہ صحیح.
فرمایا وہ لوگوں کو ستھرا کرے. زکیم, حضور کی ایک شان مزکی ہے. جو بھی حضور سے قریب ہوا وہ ستھرا ہو کے رہا, اور جو حضور سے دور رہا وہ گندا ہو کے رہا, چاہے ابو جہل ہو چاہے ابو لہب ہو. پھر یہ نہیں کہ حضور ظاہر کو صاف ستھرا سے کرتے ہیں, باطن کو ڈالتے ہیں. تھوڑا سا مثال دے دوں آپ کو کہ کیسے کرتے ہیں. ایک بار سرکار نے پوچھا تھا عمر تم مجھ کو کتنا چاہتے ہو؟ پوچھتے تھے کبھی کبھی ایسے پیار میں پوچھتے تھے عمر تم مجھ کو کتنا چاہتے ہو؟ یہ سب جان چھڑکنے والے لوگ. کہ حضور اپنی جان کو چھوڑ کے سب سے زیادہ چاہتا ہوں. سچ سچ جو بات تھی نا, کیا عمر کی سچائی ہے. یہاں کسی سے پوچھا بولے میری جان آپ نے قربان, انگلی نہیں قربان کریں گے, جان تو جانے دیجیے. لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں, کتنی چپڑی باتیں کرتے ہیں دن بھر. کیا کتنی صفائی سے بیان دیا. کہا حضور اپنی جان کو چھوڑ کر کے, جان بہت پیاری ہوتی, میں سب سے زیادہ بس کچھ نہیں. حضور نے سینہ فاروق پر ہاتھ پھیر دیا. دیکھو یہ ستھرا کرنے کا معاملہ تھا. دیکھو صرف سینہ فاروق پر ہاتھ پھیرا ہے, سینہ ہو گیا تم کشادہ. کہنے لگے حضور میں اپنی جان سے بڑھ کے بھی آپ کو زیادہ چاہتا ہوں. اس طرح حضور ستھرا کا کسی پانی کی ضرورت نہیں ہے, اب زمزم کی بھی ضرورت نہیں ہے, حوض کوثر کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف حضور کے دست کرم کی ضرورت ہے. ہاتھ پھیرا بس سینہ کشادہ ہوا. حضور ہمیں فرمایا الان یا اب تم صحیح مانو مومن ہو گئے. اس طرح ستھرا کرتے ہیں. جب تو اعلیٰ حضرت بڑے نوک جھوک کے ساتھ کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس کے اوپر نگاہ ڈالتی اس کی دنیا بدل گئی. اور یہ فیض پھر منتقل ہوتا رہا. صحابہ میں آیا, تابعین میں آیا, تبع تابعین میں آیا, اولیاء میں آیا, صدیقین میں آیا, صلحاء میں آیا, اغواص میں آیا, اقطاب میں آیا, نجبہ میں آیا, نقبہ میں آیا. یہ منتقل ہوتا رہا. آج بھی ہے اس امت میں ہیں ایسے افراد کہ آپ کو ٹھیک سے دیکھ لیں دنیا آپ کی بدل جائے. اس پر بھی ایک گفتگو کر دو تھوڑا سا تاکہ آپ کی رہنمائی ہو جائے. ایک مرتبہ ایک صحرا میں, ایک جنگل میں ایک سادھو کی کٹی تھی. کٹی اس کا آشرم تھا. اس کو بھانگ پینے کی ضرورت پیش آئی تو اپنے چیلے چاپڑوں سے کہا ذرا ہم کو تو بھیا بھانگ پینا ہے. ارے بولی بھی رات کو اس جنگل میں کہاں بھانگ ملے. کہا لیکن ہم کو تو پینا ہے, تم لوگ ہمارے چیلے ہو کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ. نکلے چیلے. شیخ اللہ والے کا آستانہ تھا, وہاں چراغ جل رہا تھا. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. اللہ والے کے آستانے کو پہنچ گئے. اب ان کو تو کچھ پتہ ہے. کہنے لگے یہاں بھانگ ہے. تو اندر سے جواب آیا کہ یہاں بھانگ تو نہیں ہے لیکن یہاں معرفت ہے. جو تم کہہ رہے وہ تو نہیں ہے, یہاں معرفت ہے. وہ سمجھا کہ اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی. تو کہتے اچھا وہی دے دو. پھر وہ سمجھا تھوڑا ہلکی ہوگی اور کیا ہوگا. اچھا وہی دے دو. بس ایک نگاہ ڈالی اس اللہ والے نے, بدل گئی. چمک اٹھا اسی وقت, چمک گیا اور قدم پہ گر گیا, کلمہ پڑھ لیا. ایک نظر. اسی لیے کہا کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ مکتب سے نہیں, مدرسے سے نہیں, کالج سے نہیں. دین اصل میں بزرگوں کی نگاہ سے پیدا ہوتا ہے. دین ہوتا ہے نہ مدرسے سے, نہ مکتب سے, نہ کالج سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اس پر بھی بات دیکھ لیجیے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو باپ کی چھری کے نیچے لیٹے تھے, یہ کس مدرسے میں پڑھایا گیا ہے؟ کب پڑھایا گیا کوئی بتائے تو. کس اسکول میں پڑھایا گیا, کس کالج میں پڑھایا گیا؟ کبھی بھی نہیں, کسی طور میں نہیں. تو یہ ادب کہاں سے اسماعیل میں آیا؟ نگاہ خلیل اللہ سے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فضل؟ یہ بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ کس نے حضرت خلیل اللہ کی نگاہ کا فیضان تھا. یہ مدرسہ و مکتب کی کرامت نہیں تھی. اللہ پاک دین کی ہم سب کو سمجھتے اور آپ کم از کم کتاب پڑھنے کی, سمجھنے کی, پڑھانے کی, سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کتاب کی برکت سے خود بھی ستھرے ہو جائیں, دوسروں کو بھی ستھرا کریں. اللہ ہماری آپ کی اور سارے جہاں کی مدد کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.